بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ بزرگوں اور دوستو، درس سیرت پاک کی ہماری یہ 11ویں مجلس ہے۔ اس سے پہلے کی مجلس میں ایمان لانے کے بعد صحابہ کرام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا مصیبتیں آتی تھیں، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کیسے تکلیفیں پہنچاتے تھے، کس طرح ستاتے تھے، ان پر کیسا ظلم ہوتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وغیرہ کے واقعات گزشتہ کل بیان کیے گئے کہ ان پر کیسا ظلم کیا جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام برابر جمے رہے، دین پر خود بھی جمے رہے اور لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچاتے رہے۔ گزشتہ کل یہ بات بتلائی گئی تھی کہ انشاءاللہ آئندہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے دشمن ہو گئے تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی برائی بیان کرتے تھے اور کفار و مشرکین کے آباء و اجداد کو غلط ٹھہراتے تھے کہ وہ جس مذہب پر تھے وہ غلط تھا، بت پرستی اور شرک میں تھے۔ اس وجہ سے مکے کے بڑے بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک ابو جہل بھی تھا، اس کا نام تو ابو الحکم تھا۔ ابو الحکم یعنی حکمت کا باپ، عقل مندی اور سمجھداری کا باپ، اتنا سمجھدار تھا تو لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت داری، اخلاق، ساری چیزیں جاننے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے سامنے ایمان اور اسلام کو پیش کیا اور اپنی نبوت کو پیش کیا تو اس نے قبول کرنے سے انکار کر لیا۔ اس وجہ سے اسلام نے اس کا نام ابو جہل ہو گیا، یعنی جہالت کا باپ، کہ اتنی واضح اور صاف بات سامنے آ گئی، اس کے باوجود یہ قبول نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے میں سب سے آگے ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے مکے کے لوگوں کے ساتھ جب وہ بیٹھا ہوا تھا حرم کے اندر اپنی مجلس میں، تو اس نے لوگوں کے سامنے ایک بات کہی اور یہ قسم کھائی کہ میں محمد کو قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے یہ قسم کھائی کہ میں محمد کو قتل کر دوں گا، تو اس کوشش میں تھا کہ موقع ملے، چنانچہ بلکہ اس نے یہ کہا کہ آئندہ کل، جیسا کہ میں نے ایک بات پہلے کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ حرم میں آ کر نماز پڑھتے، تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جب کل محمد یہاں حرم میں آ کر نماز پڑھیں گے تو میں پہلے سے ایک بڑا سا پتھر لے کر بیٹھ جاؤں گا اور جب وہ سجدے میں جائیں گے تو ان کا سر کچل کر ان کو قتل کر دوں گا۔ اس کے مطابق دوسرے دن وہ حرم میں آ کر پتھر لے کر چھپ کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق حرم میں آئے اور نماز شروع کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو یہ بدبخت قتل کے ارادے سے آگے بڑھا، لیکن جیسے ہی وہ قریب ہوا تو گھبرا کر، ڈر کر پتھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور بھاگنے لگا۔ جو لوگ اس کے بیٹھے ہوئے تھے، مجلس کے لوگ، انہوں نے اس کو پکڑا اور پوچھا کہ کیا بات ہے،
تم تو اس کو قتل کے ارادے سے آئے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، تم نے تو قسم کھائی تھی، اتنے قریب پہنچ کر پھر پتھر پھینک کر گھبرا کر کیوں بھاگے؟ تو اس نے کہا کہ میں جیسے ہی محمد کے قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سا اونٹ اپنا جبڑا پھاڑے ہوئے میری طرف آ رہا تھا، اگر میں وہاں سے نہ ہٹتا تو مجھے ختم کر دیتا، وہ اونٹ کھا جاتا، اور اس کا اتنا بڑا جبڑا، اتنی بڑی آنکھیں اور اتنا بڑا اونٹ تھا، اس سے پہلے میں نے ایسا اونٹ کبھی نہیں دیکھا۔ تو اس طرح وہ اپنی کوشش میں ناکام ہوا، لیکن اس طاق میں رہتا تھا کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے پاس تھے اور ابو جہل وہاں سے گزر رہا تھا۔ اسی پہاڑی کے دامن میں ایک لونڈی، ایک باندی، عبداللہ بن جدعان کی باندی، جو حضرت عبداللہ بن جدعان جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں، ان کا مکان اسی پہاڑی کے قریب تھا، تو ان کی باندی بھی وہاں تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تھے، ابو جہل کا جب وہاں سے گزر ہوا تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگا اور طرح طرح کی باتیں اور گالیاں دینے لگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ بالآخر ابو جہل نے غصے میں آ کر ایک پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مار دیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو جہل بھی وہاں سے چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے بڑے بہادر نوجوان تھے، بڑے خوبصورت تھے اور بڑے اخلاق کے مالک تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ جنگل شکار کے لیے جایا کرتے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک ایمان نہیں لائے، لیکن ان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ تھی، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی رکھتے، خیر خواہی کرتے، جہاں کہیں تعاون کی ضرورت پیش آتی آگے آگے رہتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل سے شکار سے لوٹ رہے تھے۔ عبداللہ بن جدعان کی باندی جس نے وہ پورا واقعہ دیکھا تھا، وہ فوراً آئی اور وہ آگے آ کر کھڑی ہو گئی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکا اور ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ آج کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں معلوم، جو بھی تو بات جانتی ہے جلدی سے مجھے بتا۔ تو اس نے ابو جہل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو برتاؤ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جیسے پتھر مار کر زخمی کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کچھ جواب نہیں دیا، یہ جو سارا واقعہ ہوا تھا اس نے پورا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ جوش آیا کہ اچھا میرے بھتیجے کے ساتھ یہ معاملہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں تھی۔ فوراً پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو اس باندی نے بتایا کہ ابو جہل ابھی وہ اپنے لوگوں کی طرف، اپنے لوگوں کے پاس حرم کی طرف گیا ہے۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حال میں اپنی کمان اور تیر کے ساتھ، وہ اس شکاری لباس کے ساتھ سیدھے حرم پہنچے اور ابو جہل کو پہلے تو برا بھلا اور طعنہ دیا اور اس کے سر پر زور سے کمان ماری، جس سے اس کا سر پھٹ گیا، وہ لہو لہان ہو گیا۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ اچھا تم میرے بھتیجے کو برا بھلا کہتے ہو اور اسے گالی دیتے ہو، اس کو تکلیف پہنچائی، یاد رکھو کہ میں بھی اسی کے مذہب پر ہوں اور جو دین وہ لے کر آیا ہے اسی دین پر میں بھی ہوں اور اس کا میں اعلان کرتا ہوں۔ یہ بات کہی اور وہاں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، لیکن قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، میں نے ایک بات پہلے بھی کہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ ہاں، جہاں دین کا معاملہ ہوتا تھا تو اس معاملے میں پھر وہ اپنوں کی بھی رعایت نہیں کرتے تھے، اس سے کہ دین مقدم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، چچا جان مجھے تو اس سے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی،
بلکہ مجھے تو اس سے خوشی ہوگی کہ تم بھی ایمان میں داخل ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو۔ اگر آپ اسلام قبول کر لیں گے تو واقعی مجھے اس سے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ چنانچہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کچھ نصیحت کی باتیں کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں اسلام اور ایمان لکھا تھا، چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت دی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ کر ایمان قبول کر لیا۔ جب یہ بات مکے کے لوگوں کو پہنچی تو ان میں کھلبلی مچ گئی، اس لیے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے آدمی تھے، ہاشمی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور بڑے بہادر تھے۔ تو یہ تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے واقعہ۔ اس کے بعد اب ہم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ان لوگوں میں سے تھے جو بچپن ہی سے پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اپنے قبیلے کے باوقار آدمی تھے، جری اور بہادر آدمی تھے۔ اللہ نے ان کو بہت بہادر اور جری بنایا تھا، کسی سے ڈرتے نہیں تھے، اور ان کا قریش کے یہاں ایک مقام مرتبہ تھا۔ اب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، اور مکے میں جیسے جیسے لوگ ایمان قبول کرتے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دشمن ہوتے تھے ان کا غصہ اور غضب اور بڑھتا جاتا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ محمد کی دعوت پر لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو میں محمد ہی کا کام تمام کر دوں تاکہ سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے اور سب یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے چلے۔ راستے میں ایک صحابی ملے، انہوں نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے، کیا خیال ہے؟ صحابی کا نام حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے پوچھا عمر تلوار لیے کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے، کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج تو محمد کو قتل کر کے معاملہ ہی ختم کر دینا ہے تاکہ سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ تو حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا عمر، پھر محمد کے قبیلے والوں کو کیا جواب دو گے اور ان سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ان کی بات دیکھی جائے گی۔ دیکھا حضرت نعیم نے کہ عمر تو بڑے خطرناک ارادے سے جا رہے ہیں، تو حضرت نعیم نے کہا کہ اچھا عمر، میں تمہیں ایک اور عجیب بات نہ بتلاؤں؟ حضرت عمر چونکہ جلدی میں تھے، اس لیے حضرت عمر نے کہا کہ جو بھی ہو جلدی سے بتاؤ۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر، ذرا اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لے لو، وہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو پہلے تو ان کو اس بات پر اعتبار ہی نہیں ہوا، یقین ہی نہیں کر سکتے تھے کہ میرے گھر کا کوئی آدمی بھی ایمان قبول کر سکتا ہے۔ حقیقت یہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کر چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر جا کر ان کو قرآن سکھایا کرتے تھے، لیکن ان کے بہن اور بہنوئی نے اپنا اسلام چھپا کے رکھا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی کہ اچھا بہن اور بہنوئی ایمان قبول کر چکے ہیں، فوراً گھر پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کا انداز ایسا تھا کہ دور سے ہی پتہ چل جاتا کہ عمر آ رہے ہیں۔ بہن اور بہنوئی اپنے گھر میں تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن سکھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ جیسے ہی سنی تو انہوں نے جلدی سے قرآن کے اوراق چھپا دیے اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے دوسرے کمرے میں چھپ گئے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر تشریف لائے، بہن سے کہا
کہ تم کیا پڑھ رہی تھی، ذرا مجھے بتاؤ۔ پہلے تو یہ کہا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ تو بہن نے کہا بس ایسے ہی کچھ باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے پھر کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم بے دین ہو چکے ہو۔ حضرت فاطمہ حضرت عمر کی بہن سمجھ گئی کہ عمر کو پتہ چل گیا ہے، چنانچہ حضرت سعید بن زید یعنی ان کے بہنوئی نے حضرت عمر کی بات کو ٹالتے ہوئے ایک بات یہ کہی کہ عمر یہ بتاؤ کہ اگر حق تمہارے سامنے واضح ہو جائے، حق تمہارے سامنے کھل کر آ جائے تو پھر کیا کرو گے؟ حضرت عمر سمجھ گئے کہ بہن اور بہنوئی ایمان قبول کر چکے ہیں، اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، بس بہنوئی کا یہ جواب سننا تھا کہ حضرت عمر بہنوئی پر ٹوٹ پڑے اور خوب مارنے اور پیٹنے لگے، ان کو زخمی کر دیا۔ بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ ان کے شوہر کو حضرت عمر پیٹ رہے ہیں تو فوراً حضرت عمر کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر ان کو بھی ایک زور سے تھپڑ مارا، جن سے ان کا چہرہ زخمی ہو گیا اور لہو لہان ہو گیا۔ لیکن وہ بھی تو عمر کی بہن تھی، خون تو ایک ہی تھا، وہ بھی خباب کی بیٹی تھی، ان کے اندر بھی وہ خون جوش میں آ گیا اور ساتھ ساتھ ایمان کی غیرت اور حمیت بھی تو تھی، تو دونوں چیزیں تھی۔ چنانچہ بالکل جوش میں آ کر کہنے لگی کہ عمر سن لو، تم چاہے ہمیں قتل بھی کر دو، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو، لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر چکے ہیں، کسی بھی حال میں ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ جب حضرت عمر نے اپنی بہن کے یہ ایمانی اور جوش اور جذبات سے بھرے ہوئے جملے سنے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم ہو گیا، اور بہنوئی کا جب زخمی چہرہ دیکھا تو اور بھی ان کے دل میں نرمی آ گئی، چنانچہ انہوں نے بہنوئی کو چھوڑا اور بہن سے کہنے لگے کہ بہن بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی، میں بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کا ستارہ اب چمکنے والا تھا، ہدایت ان کو ملنے والی تھی۔ چنانچہ بہن نے پہلے تو یہ کہا کہ عمر ہم قرآن پڑھ رہے تھے اور پاک آدمی کے سوا اس کو کوئی چھو نہیں سکتا، تم اگر چھونا چاہتے ہو، اسے دیکھنا اور پڑھنا چاہتے ہو تو تمہیں پاک صاف ہونا پڑے گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر کے آئے اور قرآن کریم کے اوراق اپنے ہاتھوں میں لیے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اندر چھپے ہوئے تھے وہ باہر تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ عمر خوش ہو جاؤ، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے حق میں قبول کر لی ہے۔ گزشتہ رات ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ اللہ ابو جہل بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے جو تمہیں زیادہ پسند ہو، جو بندہ تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو، اس کے ذریعے اسلام کو عزت پہنچا، یعنی ان کے ایمان قبول کر کے ان کے ایمان کے ذریعے، اسلام کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو قوت پہنچائیے، عزت پہنچائیے۔ تو یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کے وہ اوراق لیے اور اس کو پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو ایک عجیب سا ان کے دل میں سکون اور اطمینان محسوس ہوا۔ پھر انہوں نے سورہ طٰہٰ کی جو ابتدائی آیات لکھی ہوئی تھی وہ پڑھنے شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے جاتے تھے اور ان کی دل کی کیفیت بدلتی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ خباب مجھے بتاؤ کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ بتایا کہ وہ دار ارقم میں تشریف فرما ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر سے نکلے، تلوار تو ان کے ہاتھ میں ہی تھی، لے کر وہ پہنچے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جو پہاڑی کے دامن میں تھا۔ وہاں جا کر انہوں نے گھر کے دروازے کو دستک دی۔ ایک صحابی نے گھر کی کیواڑ سے پھاٹک سے دیکھا کہ عمر کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ وہ ڈر گئے پہلے تو، اندر آ کر انہوں نے بتایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام قبول کر چکے تھے، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عمر ہیں، ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا ڈر ہے؟ اگر عمر اچھے ارادے سے آیا ہے تو ہم ان کا استقبال کریں گے، اور اگر کوئی اور ارادے سے آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، کہا دروازہ کھولیے۔ دروازہ کھولا، حضرت عمر اندر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا گریبان پکڑا اور پوچھا، عمر کیا ارادہ ہے؟ گویا کہ یہ جلال نبوت بول رہا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت اور جلال نبوت جوش میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں تو اس ارادے سے آیا ہوں کہ ایمان قبول کروں۔ چنانچہ انہوں نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ کر اسلام قبول کیا، ایمان میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی حضرت عمر نے کلمہ شہادت پڑھا، وہاں پر موجود سارے ہی صحابہ جوش میں آ گئے اور اس زور سے انہوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا کہ مکے کی گلیاں گونج اٹھی۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد اب مسلمانوں کی حالت کچھ درست ہونے لگی تھی، لیکن پھر بھی مکے کے اندر وہ کمزور مسلمان تھے جن پر ظلم و زیادتی ہوتی تھی۔ تو یہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ۔ دونوں واقعے کے اندر ہمارے لیے ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اسلام نہیں لائے تھے، لیکن حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں تھی اور وہ اپنے بھتیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں دو باتیں ہمارے لیے ہے۔ ایک تو یہ کہ بہن ایک کمزور خاتون ہے، حضرت عمر جیسا اتنا جری اور بہادر بھائی سامنے ہے، لیکن پھر بھی ایمان کے مقابلے میں انہوں نے بھائی کی پرواہ نہیں کی اور ایمانی جوش کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں قتل بھی کر دو گے تب بھی ہم دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو اس میں ہماری خواتین اور بہنوں کے لیے سبق ہے کہ حالات کیسے بھی ہو، کبھی بھی ہم اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ ہمیں اپنا ایمان محبوب ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں ایک بات بہت اہم ہے کہ دیکھیے قرآن کی تاثیر، ابھی حضرت عمر اسلام نہیں لائے ہیں لیکن قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان کی دل کی کیفیت بدل رہی ہے۔ قرآن کریم میں آج بھی وہی تاثیر ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس ادب اور احترام کے ساتھ اس کو چھوئے، اس کی تلاوت کرے جس احترام اور ادب کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوا اور ان کی دل کی کیفیت بدل گئی۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں اپنے ایمان اور اسلام کی قدر عطا فرمائے اور قرآن کریم کی عظمت اور تعظیم کے ساتھ تلاوت کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا